جو ہے ہر کمال میں منفرد ہیں، عبادت میں، علم میں، شجاعت میں، تواضع میں، یتیم پروری میں، عبادت میں، عصمت میں، علم میں، اور پڑھ کے دیکھیں تو صبر میں بھی کائنات سے بڑھ کر یہ صبر کی منزل ہے نا، بنسبت مرد کے خاتون نازک طبیعت کی مالک ہوتی ہے جی، مزاجن خاتون نازک طبع کی مالک ہوتی ہے، لیکن رب اکبر کی قسم مرد تو اپنی جگہ پہ ان کی مستورات کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے جی، کائنات سے بڑھ کر ان کا صبر ہے اور حوصلہ ہے۔ ایک بھائی مر جائے نا کسی کا، بہن کو شاہی چادر یاد نہیں رہتی ہے جی، جوتا پہننا یاد نہیں رہتا، جب میت اٹھایا جاتا ہے نا آپی میں، اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہن دروازے سے باہر آتی ہے جی، پیچھے دھکیلا جاتا ہے، پھر باہر آتی ہے، اور میرے بھائی کے میت بنا لے جا، اور میرے بھائی کے میت میں وہ اللہ نے کوئی فطرتاً بہن اور بھائی میں کوئی پیار بھی بڑھا رکھا ہے، اللہ نے فطرتاً مزاجن بہن اور بھائی میں پیار بھی بڑھا رکھا ہے، چونکہ چاہتا تو تھا امام موسیٰ کاظم صاحب کی شہادت، لیکن میرے عزیزوں نے کہا نہیں، آپ نے روانگی کا مسائل پڑھنا ہے، مدینہ سے روانگی کا مسائل جی، کتنی عظیم خاتون ہے، علی کی بیٹی، 72 لاشیں سامنے رکھے ہوئے ہیں، ذہن و مدرہ بلند کریں گے، آزاد چھوڑیں گے تو دو جملے اصل تاکہ بس آنسو آ جائیں، کتنی جو ہے شیر دل خاتون ہے کربلا کی، یہ علی کی بیٹی، 72 لاشیں سامنے پڑے ہیں، اور 72 لاشوں میں بھی 9 بھائیوں کی لاشیں ہیں، بھتیجوں کی لاشیں ہیں، بھانجوں کی لاشیں ہیں جی، اصحاب و انصار کی لاشیں ہیں جی۔ اب شام کا وقت ہوا ہے نا، سنتے رہتے ہو نا، خیمے بھی جلا دیے گئے ہیں، چادر بھی چھین لی گئی ہے، 72 سامنے لاشیں پڑے ہیں، شام ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، لیکن علی کی بیٹی نے جملہ کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیلا، اے اللہ علی کی بیٹی کی تھوڑی سی قربانی قبول کر، علی کی بیٹی کی تھوڑی سی قربانی قبول کر لے۔ خدا کی قسم جو روایت کے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ جب زہرا آتی تھی تو قبلہ میرے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جب زینب آتی تھی علی کھڑے ہو جاتے تھے، جب زہرا تشریف لاتی تھی نا اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، اور جب جناب زینب الکبریٰ کی علی کھڑے ہو جاتے تھے جی۔ اور اچھی بات ہے، نام بھی تو کیا رکھا، زین و عابد، باپ کی زینت، زین و عابد باپ کی زینت نام رکھا ہے، اور کتنی یہ پردہ دار ہے، ہمارے ہاں پردے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی خواتین کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ علامہ جعفر نقوی نے اپنی کتاب زینب الکبریٰ میں لکھا ہے کہ روایت کرتا ہے ایک راوی کہ میں علی بن ابی طالب کے گھر کے پاس کوفہ میں کافی عرصہ رہا، لیکن میں نے کبھی کسی مستور کی آواز نہیں سنی، کسی مستور کی آواز نہیں سنی ہے جی۔ میں نے عرض کیا کیا آپ کے گھر میں کوئی مستور نہیں رہتی ہے، کوئی خاتون نہیں رہتی ہے؟ کہا ہاں میرے گھر میں میری بیٹیاں رہتی ہے۔ سنیں گے جملہ، کہا میں نے آپ کی کسی شہزادی کی آواز نہیں سنی ہے۔ عدادر و علی رو کے کہتے ہیں، علی کے ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی، آواز دے کے کہا اے بندے خدا، تو جو ہے علی کی بیٹیوں کی آواز کیسے تو سن سکتا ہے؟ وہ آخر زہرا کی بیٹیاں، وہ زہرا کی بیٹیاں، اور پردے کی منظر دیکھیے، جب جو ہے خواہش کرتی تھی علی کی بیٹی کے بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں نانا کی قبر مبارک پہ جاؤں زیارت کرنے کے لیے، علی کی آواز آتی، بیٹی زینب ان راتوں کا انتظار کرو جن راتوں میں چاند نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، وہ راتیں بھی آ جاتی جی۔ نصف شب کے وقت جو ہے علی چلتے، لیکن خدا کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر رسول جی، روایت یہی کہتی ہے، کتاب زینب الکبریٰ علامہ آغا کاظم قزوینی جی وہ یہ لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب جو ہے رات کے وقت جو ہے علی کی بیٹی نے جو برقع پہنا ہوا ہوتا، دائیں حسن چلتے، بائیں حسین چلتے، آگے علی چلتے، اس طرح علی جو ہے روضہ رسول کی طرف بڑھتے کہ ابھی جو ہے روضہ قریب کے قریب آتے تھے کہ جناب عباس سے فوراً جو ہے ایک جملہ کہتے کہ جا آگے بڑھ، فَأَحْمَدَ ضَوْءَ الْقَرَادِيلِ
جو ہے یہ روضہ کی جو ہے یہ قبر مبارک کے یہ جو چراغ جل رہے ہیں نا، یہ جو ہے شمع جل رہی ہیں، انہیں بجھا دو. سنو گے جملہ رونے والوں آزادہ جو روایت کے الفاظ ہیں. امام حسن رو کے کہتے کہ بابا یہ جو ہے رات کا ماحول ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، اور ہماری بہن زینب کے سر میں چادر بھی موجود ہے، پھر آپ کیوں کر رہے؟ علی رو کے کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ روضہ رسول پہ کوئی زائر موجود ہو، روضہ رسول پہ کوئی زائر موجود ہو اور اس کی نگاہ زینب کے قد پہ پڑ جائے، زینب کے قد پہ پڑ جائے. بس رونے والوں عدادر سمجھ آ گیا، یہ ہے علی کی بیٹی، یہ ہے علی کی بیٹی کی عظمت. رونے والوں یہ 28 رجب راوی روایت کرتا ہے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے نا، پہلے میں نے دیکھا ساری بیویاں جو ہے گھر سے آئی ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی بی بی کو کسی نے سوار کرایا ہے، کسی بی بی کو کسی نے سوار کرایا ہے. عدادر وہ کہتے ہیں ایک معظمہ بی بی ایسی جو ہے گھر سے باہر تشریف لائی ہے بیت الشرف سے، میں نے خود دیکھا حسین کھڑے ہو گئے، حسین نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے. علامہ محمد افضل حیدری جو ہے میں نے یہاں مجلس سنی تھی، یہ وہ فرما رہے تھے کہ اگر جو ہے یہ پرندے بھی اگر یہ گھونسلے سے گر جائے نا تو پرندے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھڑپھڑاتے ہیں. جی کیوں؟ میں اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا. وہ کہتے ہیں تجھے اپنا وطن یہ پیارا ہے، تجھے اپنا وطن اپنا گھر پیارا ہے، حسین کو پیارا نہیں تھا؟ کیا حسین کو اپنا گھر پیارا نہیں تھا؟ اور یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں کہ جس وقت جناب پیغمبر خدا مکہ سے ہجرت کی تھی تو وہ راستہ جو ہے آپ نے تجویز کیا تھا، جس راستے میں جو ہے جناب عبد المطلب، جناب خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابو طالب کی قبریں آتی تھی. اب روایت کے الفاظ سنو گے، امام حسین نے جو ہے وہ راستہ اختیار کیا جی جب قبر رسول آتی تھی، اور روایت کے الفاظ ہے کہ موڑ موڑ کے بار بار روضہ رسول کی طرف دیکھتے تھے، بار بار جو ہے قبر رسول کی طرف دیکھتے تھے. بس رونے والوں عزادار روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ ایک معظمہ آئی جس کا نام سیدہ زینب الکبریٰ، حسین نے کھڑے ہو کے استقبال کیا ہے، اور روایت کے الفاظ ہے کہ عباس نے، جناب علی اکبر نے حسین نے جو ہے سوار کرایا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ 27 رجب یا بعض روایت میں 26 رجب کو حسین سے بیعت مانگی گئی، حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے. اب جب حسین آئے نا دربار میں، جب بھی تعارف کروایا ہمیشہ کہا کہ انا ابن فاطمہ الزہرا، یا کہا انا ابن رسول اللہ. لیکن جب بیعت کا مطالبہ ہوا ہے حسین کھڑے ہوئے، آواز دے کر کہا انا ابن علی ابن ابی طالب، میں علی کا بیٹا ہوں. جی اب روایت کے الفاظ ہے کہ مروان نے، آپ سنتے رہتے کہ مروان نے اشارہ کیا کہ اس کا جو ہے سب تن سے حسین کا جدا کر دو. اگر حسین چلا گیا پھر حسین جہاد نہیں آئیں گے. ابھی جو ہے یہ اشارہ کرنا تھا. امام حسین نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر کا بلند کرنا تھا. 18 یا 32 جوانان بنی ہاشم جو دربار کے باہر کھڑے تھے، آگے آگے جناب عباس سے، جناب عباس نے جو ہے وہ دروازہ جو ہے یوں کھولا ہے جیسے علی نے در خیبر کو اکھاڑا ہے. عزادارو جب جو ہے یہ تیور دیکھیے ہیں حسین نے، روایت کہتی ہے کہ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھ کے کہا عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. عباس حملہ نہیں کرنا ہے، یہ تلوار جو ہے اپنے نیام میں رکھ لو. عباس نے تلوار نیام میں رکھی اور رونا شروع کیا اور آواز دے کے کہا کہ مولا آپ جو ہے نیام کی تلوار جو نیام میں رکھوا رہے ہیں. حسین مولا آپ رو بھی رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا اے عباس آج میں نے تجھے مدد کے لیے بلایا نہیں ہے، آج میں نے تجھے مدد کے لیے پکارا نہیں ہے. جی میری نعرہ تکبیر کی صدا پہ تو آ گیا ہے. وہ کربلا کا منظر کیسا ہوگا، میں اکیلا رہ جاؤں گا اور آواز دے کے کہوں گا یا فرسان الحجا، اور میرے شیروں کہاں رہ گئے ہو، اکیلا رہ گیا تمہارا آقا حسین، اور مجھے میری صدا پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. بس رونے والوں عزاداروں، حسین نے کہا عباس واپس چلے. عزادار واپس آئے ہیں. اب جو روایت ہے جو فارسی کتابوں میں یہ فارسی میں جملہ لکھا ہے بے ہفتاد مرتبہ در آمد، علی کی بیٹیاں حسین کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ 70 مرتبہ.
تھوڑا تھوڑا ذہن کو بلند کیجیے، اپنی آوازوں کو ذرا کھلا چھوڑیے. آپ کی جو ہے کہ آوازوں سے زہرا راضی ہوتی ہے. جی 70 مرتبہ علی حسین کو دیکھنے کے لیے علی کی بیٹیاں اس شہر سے دروازے تک آئی ہیں. جب جناب عباس اور امام حسین کو دروازہ بھاری نظر آئے ہیں، اللہ حسین نے دروازہ کھولا، عجیب منظر دیکھا. آگے علی کی بیٹی کھڑی ہے، پیچھے دوسری علی کی بیٹیاں، علی کی شہزادیاں مستورات بنی ہاشم ہیں. لیکن حسین کا جو ہے رونا بند گیا، حسین کی چیخیں نکل گئی ہیں جب دیکھا کہ زینب کے قدموں پہ ورم آ گیا ہے. زینب کے قدموں میں ورم آ گیا ہے. کہا بیٹی بہن زینب اتنی دیر میرے انتظار میں خیریت تو ہے؟ کہا اے بھیا مجھے نانا کی امت میں اعتبار نہیں رہا ہے، مجھے نانا کی امت میں اعتبار نہیں رہا. اللہ جانے میں سوچ رہی تھی کہ کیا ہوا ہوگا. اے علی کی بیٹی میں کہوں گا کہ آج حسین دربار میں گیا ہے. اے علی کی بیٹی آج تیری یہ حالت ہے. اللہ جانے اس وقت کیا منظر ہوگا کہ جب حسین الوداع کر کے جا رہے تھے. آزادر یہی وجہ جب حسین الوداع کر کے جا رہے تھے نا جی، یا دو روایتیں ہیں. ایک جناب زینب نے کہا، دوسری روایت میں ہے کہ سکینہ نے کہا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے.